السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ تمامی مسلمانوں کو ماہ ربیع النور شریف جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوب مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ تمامی حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ چند سوالات میں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر آیا ہوں۔ آپ اس سوالوں کو غور سے سماعت کریں اور ان کے جواب کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں، تاکہ کوئی بدعقیدہ آپ کے سامنے اس طرح کے سوالات اور فالتو سوالات کرے تو انہیں آپ منہ توڑ جواب دے سکیں۔ آپ تمامی حضرات یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ ماہ ربیع النور شریف کی 12 تاریخ ہے، اور ان کی وفات کی تاریخ بھی جو ہے وہ ماہ ربیع النور شریف کی 12 تاریخ ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف کو پیدا بھی ہوئے تھے، اور 12 ربیع النور شریف بھی جو ہے ان کی وفات کی تاریخ ہے، یعنی کہ اسی 12 ربیع النور شریف کو 63 سال کے بعد ان کا وصال بھی ہو گیا تھا۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو وفات کی تاریخ ہے وہ 12 ربیع النور شریف ہے، تو اس دن جشن منانا کیسا؟ اس لیے کہ ہم تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمان جیسے ہی 12 ربیع النور شریف کا چاند نظر آ جاتا ہے اپنے گھروں کو سجانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی گلیوں کو سجانا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے گھروں کے چھتوں کے اوپر ہری ہری جھنڈیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور 12 ربیع النور شریف کو ایک شان کے ساتھ جلوس محمدی نکالتے ہیں اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشیاں مناتے ہیں، اور خوب تمامی مسلمانوں کو ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ 12 ربیع النور شریف کی جو تاریخ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے، تو وفات کی تاریخ میں جشن منانا کیسا؟ سوال تو بنتا ہے، مگر آپ اس جواب کو بالکل توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور آپ اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ سب سے پہلا جواب کہ وفات کی خوشی یا وفات کا غم وہ مناویں جن کے مر گئے ہیں، میرا نبی تو زندہ ہے۔ اور اس دلیل کو میں اپنی کتاب سے نہیں دوں گا بلکہ ان بدعقیدوں کے کتاب سے دوں گا۔ کتاب کا نام ہے آب حیات، جس کے لکھنے والے ہیں قاسم نانوتوی، جنہیں مدرسہ دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر موت ہو جائے تو کائنات نہیں رہ سکتی۔ آپ پہلے انہیں جواب دیں، اس کے بعد ہم سے جواب لیں۔ دوسرا جواب کہ ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ کیا کہیں قرآن سے ثابت ہے؟ کیا کبھی صحابہ نے کیا؟ تو جہاں تک کہ صحابہ کا سوال ہے تو بدعقیدوں سے میرا یہ سوال ہے کہ تم اپنے ملاؤں کی کتاب میں یہ دکھا دو، تمہارے جو آقاؤں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کی کتابوں یہ دکھا دو کہ کہیں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو صحابہ کریں ہمیں وہی کرنا ہے، اور جو صحابہ نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اور اگر جو صحابہ نے کیا ہے وہی ہمیں کرنا ہے تو پھر بتاؤ کہ کیا صحابہ نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں منایا تو تم نہیں مناتے ہو؟ تو کیا صحابہ نے کبھی حج کے علاوہ کبھی کوئی اجتماع کیا؟ تو آج تم اجتماع کیوں کرتے ہو؟ کیا صحابہ نے کبھی بھی مدرسوں کی بلڈنگیں بنائی؟ آج تم مدرسوں کی اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو۔ آج جو ہے تم ختم بخاری کیا کرتے ہو، کیا صحابہ نے کبھی ختم بخاری شریف کیا؟ آج تم مدرسوں میں بچوں کی فراغت کے موقع پہ انہیں دستار بندی کیا کرتے ہو، دستار فضیلت رکھتے ہو، دستار عالمیت رکھتے ہو، دستار حفظ و قرأت رکھتے ہو، تو کیا صحابہ نے کبھی اس طرح کے اجتماع سجائے؟ آج جو قرآن مقدس میں اعراب لگے ہوئے ہیں، رکوع لگے ہوئے ہیں، زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، تو کیا صحابہ نے کبھی قرآن مقدس میں زبر زیر پیش لگائے؟ تو تم کیوں لگاتے ہو؟ تو یہ جواب تو ہو گیا، مگر ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ تو قرآن میں ہے، خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیں اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دن دولت سے بہتر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منانی چاہیے۔ اب جب
اللہ کے فضل و رحمت پر خوشیاں منانی چاہیے، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا فضل کون سا ہوگا؟ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کون سی ہوگی کہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، جب وہ رحمت تشریف لاتی ہے اور جب وہ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو اس سے بڑھ کر خوشی منانے کا موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے محترم ناظرین کرام، آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خوب خوشیاں منائیے، شان و شوکت کے ساتھ جلوس نکالیے تاکہ ان بدعقیدوں کے سینوں پہ سانپ لوٹنے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔